جی ناظرین، پروگرام لائیو ود نعیم کیسر کے ساتھ میں ہوں نعیم کیسر۔ اور پنجاب میں جو 8 فروری کو ملک بھر میں جو انتخابات ہوئے، اس کے بعد پنجاب اسمبلی جو ہے وہ پہلا ایوان ملک میں بن گیا ہے، جس کے جو سب سے پہلے حلف اٹھائے گا۔ اور 23 فروری کو گورنر پنجاب نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک دن قبل جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ، جو پارلیمانی لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کی اس وقت اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا، کوئی کہنے کہ 25-24 نکات کے اوپر مبنی اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پنجاب کے لیے پیش کر دیا۔ اور انہوں نے 4 ریڈ لائنز بھی جو دے دی ہیں، اور انہوں نے کہا جی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر، کرپشن اور سیاست کے لیے امن و امان خراب کرنا، یہ میری ریڈ لائن ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے ایئر ایمبولینس کا ذکر کیا، ستھرا پنجاب، روڈ انفراسٹرکچر، ایمبولینس سروس کو اچھا کرنا، رورل ہیلتھ جو سینٹرز ہیں ان کے اندر جو کام کرنا ہے۔ لیکن ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات جو ہے وہ خواجہ آصف نے وہ کر دی ہے، کیونکہ ابھی بڑی تنقید ہو رہی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو اتحاد کے اوپر کہ جنہوں نے حکومت بنانے کے لیے جو ہے وہ، آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ایک پورا جو ہے وہ بال اٹھایا ہوا ہے کہ کیسے جی یہ حکومت کیسے بن گئی، اور اقتدار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے تھا۔ تو پی ٹی آئی کو تو اقتدار ملنا تب تھا اگر وہ آگے بڑھتے اور کسی کو کہتے کہ 172 کا نمبر پورا کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو آئیں مل کے پی ٹی آئی حکومت بنائے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں حکومت نہیں بنانی ہے ملک میں، نہ پنجاب میں، نہ وفاق میں، نہ کسی اور صوبے میں، صرف کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی، باقی جگہوں پر پی ٹی آئی ابینڈنٹ رہے گی اقتدار سے، یعنی کہ وہ اپوزیشن میں تو ٹھہرے گی، بیٹھے گی، لیکن اقتدار میں نہیں، یعنی حکومت کو نہیں سنبھالے گی۔ بلا شبہ اس وقت جو بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کا اقتدار جو ہے وہ اس وقت پھولوں کی صحیح تو نہیں ہے، اور جو مشکل فیصلے لینے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پر اس کو وائپ آؤٹ ہونا ہے۔ اور جب آپ کو اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ قربان کرنا پڑتا ہے اور سیاست قربان کرنی پڑتی ہے ریاست پہ، تو بڑا مشکل ہوگا۔ ظاہری بات ہے آئی ایم ایف، بجٹ اور جو ریلیف عوام کو اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں عوام کی، ان کو ریلیف چاہیے، تو وہ تو جب آپ دیں گے اور جس قسم کے معاہدے ہونے ہیں تو بڑے مشکل فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ایک بڑی اہم بات کر دی ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو اتحاد ہے یہ ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ بہت کڑی ہیں اس اتحاد کی بھی، تو اس لیے ہم شاید مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بھی چلے جائیں۔ اب یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور خواجہ آصف جیسے اہم رہنما، جب آپ کو معلوم ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ایم ایل این کے جو معاملات تھے، دیگر جو اس وقت کی اپوزیشن اور پھر حکومت کے اندر بھی، پھر وہ وزیر دفاع بھی رہے، اور مطلب سارے معاملات سے بڑے باخوبی آگاہ اور واقف ہیں، اور صورتحال کے یعنی پردے کے اس طرف اور اس طرف کیا کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے وہ آگاہ ہیں۔ اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف ملک جا سکتا ہے، تو یہ بڑا اس وقت الارمنگ ہے، اس وقت بڑا سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلے ناراض ہیں، اور دیگر جو جماعتیں ہیں، بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے، سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے، اسی طرح کے پی کے میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر، ہماری اطلاعات یہ ہیں جو آج آپ کے ساتھ ہم خبر شیئر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک بہت بڑا احتجاج کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی دوبارہ کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر علی گوہر کی جگہ بیرسٹر ظفر جو ہیں ان کو جو ہے دوبارہ چیئرمین جو ہے وہ نامینیٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح عمر ایوب جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ نہیں بنے، اور اب یہ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ 3 مارچ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروانے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملک کے اندر ایک احتجاجی سیاست جو ہے اس کو زور پکڑے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے کیونکہ وہ بھی صحیح انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، اور یہ جیلی مینڈیٹ ہے، اور جیسے بھی جو بھی الفاظ انہوں نے کہے، لیکن انہوں نے یہ ایک عندیہ دے دیا ہے کہ اس اتحادی حکومت کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اب کیوں نہیں چلنے دیا جائے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں جی حکومت ہمارا حق تھا، ایک طرف تو جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں حکومت ہمارا حق تھا، لیکن دوسری طرف ہی ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمیں حکومت نہیں بنانی ہے، یہ پارٹی کے اعلیٰ جو عہدیدار یعنی بانی چیئرمین کا فیصلہ ہے کہ ہمیں حکومت نہیں بنانی۔ اب پی ٹی آئی
کو جو ہے ایگزسٹنس کا بہت بڑا پرابلم بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کو منورٹیز اور ویمن والی جو سیٹس ہیں یعنی مخصوص نشستیں وہ بھی نہیں ملنے جا رہی، جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. تو اس وجہ سے اب یہ زیادہ ایفرٹس جو ہیں وہ کر تو رہے ہیں، لیکن ایک بہت گھنونا عمل جو ملک میں کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ اس قسم کا جو ان کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر یہ سارے شواہد موجود ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں اور پی ٹی آئی کے سرکردہ جو ایسے لوگ جو ایکس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر جو سرگرم عمل ہیں، وہ سارے مل کر یہ ایک کمپین قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور بہت ڈینجرس گیم جو ہے ان کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. ریاست اس میں کیا کر رہی ہے؟ ریاست نے پہلے بھی ایف آئی اے کے تھرو جو ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی، اس نے کچھ نوٹسز کیے تھے، لیکن پھر عدالت نے ہی ان نوٹسز کو جو ہے وہ معطل کر دیا. اب دوبارہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا تحقیقات ہوتی ہیں، کیا اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جاتی ہیں. اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کا ایک الزام وہ لیاقت علی چٹھا صاحب جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے بھی لگا دیا چیف جسٹس کے استعفے کا بھی، اور پھانسی اور بہت کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا. اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً مکمل ہو گئی ہیں، اور اس کی ابتدائی رپورٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے. اب یہ ساری چیزیں یعنی یہ پورا جو ایک کھچڑی پکائی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسٹیبلٹی رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ایک ایفرٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے نہ دے، اور جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت تھی اس کے درمیان یہ کوشش کی گئی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے. بادل ناخواستہ بڑی خدا نخواستہ میں یہ کہوں گا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے اور ایک بدنامی ہو، اور پی ڈی ایم جو ہے اس کو جو ہے اس کی بدنامی کرتے کرتے ملک کی جو ہینڈ بریک ہے اس کو کھینچنے کی کوشش کی گئی. تو اس وجہ سے اب پھر پی ٹی آئی یہی چاہتی ہے کہ وہ ایک اس قسم کی تحریک چلائیں کہ پھر سے جو عالمی اداروں کے پاس ہمیں جانا ہے وہ سارے معاملات کسی صورت پائے تکمیل تک نہ پہنچے، ملک دیوالیہ پن کی طرف جائے، تاکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہہ سکے کہ جی یہ جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اقتدار لیا تھا اور یہ اس میں فلاپ ہو گئے، ناکام ہو گئے. لیکن ان سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی خود آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں ابھی، کیونکہ اقتدار کی یہ جو راؤنڈ ٹیبل ہے اب اس کا جو ہے وہ تقریباً آغاز ہوا چاہتا ہے پنجاب اسمبلی کے. جیسے آپ کو بتایا ہم نے کہ 23 تاریخ کو وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں. سب سے پہلی جو اسمبلی وجود میں آئے گی وہ پنجاب اسمبلی ہوگی، اس کے بعد پھر دیگر صوبوں کی اور اسی طرح قومی اسمبلی اور پھر سینٹ کا الیکشن ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ لوگوں کو ڈیلیور کر پائیں گے، اور جو وعدے اور جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ایک لمبا چوڑا ایجنڈا جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں دے دی ہے وہ کیسے پائے تکمیل تک پہنچے گا. اس حوالے سے ہم آپ کو گاہے بگاہے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.